सेक्टर 7 फ्लैट नंबर 402। वहाँ से किसी खातून के चीखने की आवाज़ें मौसूल हुई हैं। तमाम करीबी पेट्रोलिंग यूनिट्स फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे। वाइड सेप्ट से उभरने वाली उसे एक पुकार ने एसपी तबरेज़ आलमगीर के हाथ साकित कर दिए। वो जो फाइल पर दस्तखत करने वाला था, कलम वही थम गया। ये महज एक पता नहीं था, ये वो मुकाम था जो उसके ख्वाबों और पछतावों की गर्त में कहीं छुपा हुआ था। 5 साल कब एक गुमनाम फाइल में उसने यही लोकेशन देखी थी, जिसके बारे में उसे गुमान था कि सबरीना वहाँ रुपोश हो सकती है। तबरेज़ आलमगीर, एक वजीहा कामत, आहीनी असाब और अकाबी नज़रों वाला पुलिस ऑफिसर, जिसकी वर्दी पर सजे तमगे उसकी बहादुरी की गवाही देते थे, मगर उसकी आंखों की गहराई में उतरी खामोशी किसी गहरे कर्ब का पता देती थी। वो सितमगर के नाम से मशहूर था, जिसके सामने मुजरिम बोलना भूल जाते, मगर आज आज वो खुद अपनी सांसों की तरतीब भूल रहा था। उसने बिना कुछ कहे वायरलेस सेट उठाया। एसपी तबरेज़ कॉलिंग, मैं खुद उस लोकेशन पर जा रहा हूँ। एम्बुलेंस को भी वही रिपोर्ट करने का हुक्म दे। सरकारी गाड़ी की लाइट्स अंधेरी सड़क पर लकीरें बनाती दूर रही थी। तबरेज़ का दिल किसी अनजाने खौफ से भोजल था। जब वो उस पोसीदा इमारत के सामने पहुंचा तो वहां की वीरानी ने उसे डरा दिया। सीढ़ियां चढ़ते उसे लगा जैसे वो वक्त के पीछे सफर कर रहा है। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने एक जोरदार ठोकर से कबाड़ को उल्टा दिया। अंदर का मंजर किसी धमाके से कम नहीं था। फर्श पर सबरीना बेहोश पड़ी थी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द और वजूद हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें तबरेज़ की आंखों का अक्स थी, उसे झिंझोड़ रहा था। मम्मा, मम्मा उठे ना। बच्चे की हिचकियां तबरेज़ के सीने में तीर की तरह पेवस्त हुई। वो जो पूरे शहर का मुहाफिज था, जिसके अपने हाथ लर्ज रहे थे। उसे झुककर सबरीना को अपनी बाहों में उठाया। उसका वजन इतना कम था कि तबरेज़ को अपनी ताकत पर शर्मिंदगी होने लगी। एम्बुलेंस का अमला पीछे से पहुंच चुका था। फौरी तौर पर सिटी अस्पताल मुंतकिल करें और इस बच्चे को भी हमारे साथ गाड़ी में बिठाओ। उसका लहजा अब हुक्मिया था, मगर आवाज़ में वो गूंज गायब थी जो अब दूसरों से मुमताज़ उसे करती थी। अस्पताल की सफ़ेद कॉरिडोर में तबरेज़ की बाहरी बूटों की आवाज़ किसी मातमी धूल की तरह सुनाई दे रही थी। सबरीना को इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था। उसने दीवार से टेक लगाकर अपनी बंद आंखों को मसला। 5 साल, 5 तवील साल उसने इस औरत से नफरत की थी। उसे जायदाद की लालची और बेवफा समझा था, मगर आज उसकी हालत देखकर वो तमाम दावे रेत के घरोंदे साबित हो रहे थे। उसे जेब से फ़ोन निकाला और लड़ती उंगलियों से अपनी वालदा का नंबर मिलाया। बी अम्मा, आवाज़ जैसे गले में फंस गई। तबरेज़, खैरियत है बेटा, इस वक्त फ़ोन? बी अम्मा की आवाज़ में ममता की वही पुरानी मिठास थी जो हमेशा तबरेज़ के गुस्से को ठंडा करती थी। सबरीना मिल गई है बी अम्मा, वो इस वक्त अस्पताल में है। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। बी अम्मा, जिनका पूरा नाम जुबैदा बेगम था, एक बावकार और साबिर खातून, जिन्होंने 5 साल तक अपनी बेटी की तलखी और बहू की जुदाई का बोझ सहा था। वो जानती थी कि उनका बेटा जितना सख्त है उससे कहीं ज़्यादा टूटा हुआ है। मैं आ रही हूँ तबरेज़, तुम बस वही रहना, उसे उसे अकेला मत छोड़ना। तबरेज़ ने फ़ोन रखकर अपने बराबर में बैठे उस छोटे से वजूद को देखा। अरहम, जिसकी उम्र बमुश्किल 4 साल होगी, डरी हुई नज़रों से तबरेज़ की वर्दी को देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? तबरेज़ ने अपनी आवाज़ को जितना हो सका नरम किया। अरहम। बच्चे ने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया। तबरेज़ के सीने में कुछ टूट गया। अरहम का मतलब नहायत रहमदिल था। क्या सबरीना ने यह नाम उसे चिढ़ाने के लिए रखा था, या शायद इसलिए कि वो चाहती थी कि उसका बेटा अपने बाप जैसा सितम करना बने? उसे पहली बार महसूस किया कि उसके सामने सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी का सवाल नहीं था, बल्कि उसके अपने खून की हिफाजत अब उसकी जिम्मेदारी थी। बीएमआ अस्पताल के कॉरिडोर में हाँफते हुए पहुंची। उनकी नज़रें जब तबरेज़ के साथ बैठे अरहम पर पड़ी तो वो वहीं जम कर रह गई। ये वही नक्श थे, वही माथा, वही आंखें, जो तबरेज़ के बचपन की तस्वीर थी। मेरा बच्चा। बीएमआ ने अरहम को सीने से लगा लिया और उसके जब्त के बंदर टूट गए। अरहम, जो अब तक खामोश था, एक अनजानी अपनायत की खुशबू पाकर पूट पूट कर रोने लगा। तबरेज़ ने आगे बढ़ कर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। बीएमआ, खुद को संभालिए, डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर के चेहरे के तासुरात संजीदा थे। एसपी साहब, मरीज़ा की हालत काफ़ी नाजुक है। शदीद ज़हनी सदमा, बरसों की ग़िज़ाई किल्लत और असाबी दौरा। हमें इन्हें चंद रोज़ अपनी निगरानी में रखना होगा। डॉक्टर, मुझे बेहतरीन सहूलियात चाहिए। सबरीना के लिए प्राइवेट रूम बुक करवाएं।
اور 24 گھنٹے ایک نرس وہاں موجود ہونی چاہیے۔ بی اماں نے تبریز کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا، جیسے وہ آج بھی سیبرینا کو اپنی بہو تسلیم کرتی ہو۔ تبریز تیزی سے خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ 5 سال پہلے اس نے سبرینا کو گھر سے نکالتے وقت کہا تھا کہ تم میری جائیداد کی خاطر میرے پاس تھی، اب ایک کوڑی بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ آج وہی سبرینا ایک خستہ حال فلیٹ میں بھوک اور بیماری سے لڑتی ہوئی ملی تھی، جبکہ شاہیار نے اسے بتایا تھا کہ وہ تمام پیسے لے کر لندن جا چکی ہے۔ سچ اور جھوٹ کی سرحدیں اب تبریز کی نظروں میں دھندلا رہی تھی۔ سبرینا کی آنکھیں جب کھلی تو سفید چھت اور دوائیوں کی بونے اسے ایک پل کے لیے ہراساں کر دیا۔ اسے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا تو محسوس ہوا کہ کسی نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ بی اماں اس کی سراہانے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بی اماں؟ سبرینا کی آواز ناکاہت کے سبب بامشکل نکلی تھی۔ جی میری بیٹی، میں یہی ہوں، تم بالکل ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہیں۔ بی اماں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ سبرینا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، مگر جیسے اس کی نظر دروازے کے پاس کھڑے اس وجود پر پڑی جو اندھیرے میں ایک سائے کی طرح ساکت تھا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ تبریز عالمگیر وہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ غصہ نہیں تھا جو 5 سال پہلے تھا، مگر سبرینا کے لیے وہ آج بھی وہی ستم گر تھا۔ اسے یہاں سے جانے کو کہے نا۔ سبرینا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی نہیں چاہیے بی اماں، اسے کہیں یہاں سے چلا جائے۔ تبریز کے قدم لاشعوری طور پر بیڈ کی طرف پڑے تھے، وہی رک گئے۔ سبرینا کی نظروں میں موجود وحشت اور نفرت نے اسے بتا دیا کہ زخم کتنے گہرے ہیں۔ سبرینا میری بات سنو۔ تبریز نے قدم آگے بڑھانا چاہا، لیکن سبرینا نے ہسیانی انداز میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، جس سے ڈرپ کی سوئی نکل گئی اور خون کی چند بوندیں چادر پر پھیل گئی۔ نہیں، قریب مت آنا، تم نے جو کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، میرے بچے کو مجھ سے دور مت کرنا۔ اس کی آواز میں ایسی اذیت تھی کہ تبریز کا دل کسی نے مٹھی میں دبا دیا۔ تبریز، باہر جاؤ، بی اماں نے سختی سے کہا۔ تبریز نے ایک آخری نظر اس نڈھال عورت پر ڈالی جسے اس نے کبھی اپنی کائنات سمجھا تھا، اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سبرینا کو ڈھونڈ لینا آسان تھا، لیکن اس کے دل تک کا راستہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مسمار کر چکا تھا۔ اب اسے یہ جاننا تھا کہ ان 5 سالوں میں وہ کون تھا جو اسے اندھیرے میں رکھ کر سبرینا کی زندگی کی شمع بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنے سب انسپیکٹر کو کال کرنی تھی، کیونکہ اب ایس پی تبریز عالمگیر کی تفتیش کا رخ مجرموں سے ہٹ کر اپنوں کی طرف مڑنے والا تھا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا سبرینا، چاہے مجھے خود کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے۔ اس پرعزم ارادے کے ساتھ وہ اسپتال کی راہداریوں کو اپنی بواری بھوٹوں تلے رونتا باہر نکل گیا تھا، جہاں رات کی ٹھنڈک اس کے سلگتے ہوئے ماتھوں کو چھونے لگی تھی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز خاموش سڑک پر گونجی۔ تبریز عالمگیر کا رخ اس وقت گھر کی طرف نہیں تھا، بلکہ تھانے کی جانب تھا، جہاں اس کے حکم پر روشنیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھانے کی عمارت میں داخل ہوتے ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے مستعدی سے سلیوٹ پیش کیا، مگر تبریز کی نظریں کسی جواب کے منتظر نہیں تھی۔ اسے سیدھا اپنے کیبن کا رخ کیا اور میز پر پڑے انتقام کا بٹن دبایا۔ منصور، فوراً میرے کیبن میں پہنچو۔ چندی لمحوں بعد انسپیکٹر منصور، جو کہ برسوں سے تبریز کے ماتحت کے تحت کام کر رہا تھا، اس کے مزاج کی تندیس سے بخوبی واقف تھا، اندر داخل ہوا۔ منصور ایک منجا ہوا پولیس والا تھا جس کے چہرے کی جھریاں تجربے کی گواہی دیتی تھی۔ سر، اب اس وقت سب خیریت ہے نا؟ منصور نے تبریز کے چہرے پر پھیلی تھکن اور آنکھوں میں موجود سرخی کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ خیریت؟ اور تبریز عالمگیر کا ساتھ اب کچھ پرانا نہیں رہا منصور؟ تبریز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اسی وقت ایک ٹیم لے کر اس فلیٹ پر جانا ہے جہاں سے آج کال آئی تھی۔ مجھے اس جگہ کی ایک ایک انچ کی تلاشی چاہیے، وہاں موجود ہر کاغذ، ہر ڈائری، ہر وہ چیز جو اس عورت سے منسوب ہے۔ مجھے میری میز پر صبح ہونی چاہیے۔ لیکن سر، وہ تو ایک غریب بستی ہے، وہاں کیا مل سکتا ہے؟ منصور نے حیرت سے پوچھا۔ وہی تو ڈھونڈنا ہے منصور۔ تبریز کی آواز میں گرج پیدا ہوئی۔ جس عورت کے نام شہر کی آدھی جائیداد ہو، وہ اس پوسیدہ فلیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے اس پہیلی کا جواب چاہیے۔ جاؤ، اور صبح ہونے سے پہلے تمام سامان یہاں ہونا چاہیے۔ اور سنو، کسی کو خبر نہ ہو کہ یہ ایس پی تبریز کا ذاتی کیس ہے۔
منصور سر ہلا کر باہر نکل گیا، جبکہ تبریز اندھیرے کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار سبرینا کا وہ کمزور چہرہ اور ارحم کی معصوم آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اس نے میز پہ پڑے پیپر ویٹ کو گھمایا۔ تم نے مجھ سے کیا چھپایا سبرینا؟ یا پھر مجھ سے کیا چھپایا گیا؟ اگلی صبح کی پہلی کرنوں نے ابھی تھانے کی در و دیوار کو چھوا ہی تھا کہ منصور ایک پلاسٹک کے تھیلے کے ساتھ تبریز کے کیبن میں داخل ہوا۔ تبریز وہیں کرسی پہ بیٹھا اونگ رہا تھا، مگر آہٹ سنتے اس کی عقابی آنکھیں کھل گئی۔ سر، یہ سب کچھ وہاں سے ملا ہے۔ منصور نے تھیلا میز پر الٹ دیا۔ کچھ پرانے بینک نوٹس، ایک شکستہ سی گھڑی اور ایک نیلی جلد والی ڈائری میز پر بکھر گئی۔ تبریز کی نظریں فوراً اس ڈائری پر جم گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور پہلا صفحہ کھولا۔ جہاں سبرینا کی خوبصورت رائٹنگ میں خط نے اس کا اپنا نام لکھا تھا۔ آج تبریز بہت خوش تھا، شاید اسے اپنی اب میری خاموشی میں چھپی محبت سمجھ آ گئی ہے۔ ڈائری کی ابتدائی صفحات 5 سال پرانی خوشیوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ تبریز نے تیزی سے صفحات پلٹے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا تحریر کا انداز بدلتا گیا۔ خوشیاں آنسوؤں اور سسکیوں میں ڈل چکی تھی۔ اس نے مجھ پر شک کیا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ سچ کیا ہے۔ وہ مجھے ستمگر کہتا تھا، مگر آج اس نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی بے رحم ہے۔ میں اس کی جائیداد کی کاغذات پر دستخط کبھی نہیں کروں گی، اس لیے نہیں کہ مجھے دولت چاہیے، بلکہ اس لیے کہ میں اس کی دی ہوئی کسی بھی چیز کا بوجھ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اور میرا بچہ اس کی پہچان کے بغیر جئیں گے۔ تبریز کے ہاتھ سے ڈائری گرتے گرتے بچی۔ اس کے کانوں میں شہریار کی وہ آواز گونجنے لگی جو 5 سالوں سے اسے یقین دلا رہا تھا کہ سبرینا نے تمام جائیداد بیچ کر پیسے ہتھیار لیے ہیں اور اب وہ لندن میں عیش کر رہی ہے۔ منصور، ان بینک نوٹس کو دیکھو، کیا سبرینا نے پچھلے 5 سالوں میں کوئی ٹرانزیکشن کی ہے؟ تبریز نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ نہیں سر، یہ تمام اکاؤنٹس 5 سال سے منجمد ہیں، کسی نے ان پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ منصور کے جواب نے تبریز کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ اگر سبرینا نے پیسے نہیں لیے، اگر وہ لندن میں نہیں گئی، تو پھر شہریار نے سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ تبریز کو اپنی بربادی کے پیچھے کسی گہری سازش کی بو آنے لگی۔ اسے فوراً فون اٹھایا اور اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ کو دفتر پہنچنے کا حکم دیا۔ دوپہر کے وقت تبریز اپنے بنگلے کی وسیع و عریض لاؤنج میں بی اما کے سامنے بیٹھا تھا۔ بی اما جو ہسپتال سے ابھی واپس آئی تھی، تبریز کے چہرے کی وحشت دیکھ کر سمجھی کہ کوئی بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ بی اما، شیار نے آپ کو ان 5 سالوں میں سبرینا کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ تبریز نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ بی اما نے ایک لمبا سانس لیا اور صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ وہی جو اس نے تمہیں بتایا تھا۔ تبریز کے سبرینا نے عدالت کے ذریعے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ لندن چلی گئی ہے اور اس نے ہمارے خاندان سے ناتا بھی توڑ لیا ہے۔ میں نے کئی بار اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر شہریار ہمیشہ نئے ثبوت لا کر میرے سامنے بند کر دیتا تھا۔ کیسے ثبوت بی اما؟ تبریز کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ کبھی کوئی تصویر، کوئی جعلی ای میل۔ میں بوڑھی عورت اس کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ وہ تمہارا کزن تھا، تمہارا پارٹنر تھا۔ بی اما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبریز اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے صرف جھوٹ نہیں بولا بی اما، اس نے ایک پوری زندگی تباہ کی ہے۔ اسے مجھے ستمگر بنایا تاکہ وہ بس پردہ میری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ مجھے آج ہی شہریار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور کمپنی کے آڈٹ خفیہ فائلیں چاہیے۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو تبریز؟ بی اما نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ وردی پہنی ہے بی اما۔ اب انصاف ہوگا اور اس پر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تبریز نے کیپ اٹھایا اور باہر کی طرف پڑھا، مگر دروازے پر رک کر مڑا۔ اور سبرینا؟ اسے کہے گا کہ اس کا قیدی اب آزاد ہونا چاہتا ہے۔ ہسپتال کے کمرے میں سبرینا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ یہاں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ارحم اس کے پاس بیٹھا کسی کھلونے سے کھیل رہا تھا جو شاید بی اما لائی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دی تھی، مگر سبرینا کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ سیدھا فلیٹ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، جہاں کی دیواریں اسے اس کی بے بسی کی یاد دلاتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور تبریز اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں واپس جا رہی ہوں، سبرینا نے اسے دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے، تم کہیں نہیں جا رہی ہو سبرینا۔ تبریز نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا وہ فلیٹ اب پولیس کی تحویل میں ہے، ورنہ تفتیش جاری ہے۔ تفتیش؟ کس بات کی؟
کیا آپ مجھے کسی جرم میں پھنسانا چاہتے ہیں؟ سبرینا کی آواز میں تلخی ابھر آئی۔ تبریز اس کے قریب آیا اور جھک کر ارحم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارحم نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو کہ سبرینا کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے سبرینا کہ تم نے خاموشی اختیار کی، مگر اب میں تمہیں مزید خاموش نہیں رہنے دوں گا۔ گائیڈ باہر کھڑی ہے، تم ارحم کے ساتھ میرے دوسرے بنگلے میں جا رہی ہو جو شہر کے محفوظ علاقے میں ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ سبرینا نے احتجاج کرنا چاہا، مگر تبریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تمہاری قید نہیں ہے سبرینا، بس وہاں ارحم اور تمہارے لیے بہترین سہولیات ہیں۔ تم دونوں کو اچھی خوراک اور کھلی ہوا کی ضرورت ہے۔ کیا تم اس کی خاطر اپنی انا قربان نہیں کر سکتی؟ تبریز کے سوال نے سبرینا کو لاجواب کر دیا۔ اس نے ارحم کی طرف دیکھا، جو کہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سبرینا نے ایک گہرا سانس لیا اور سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت تبریز سے جیتنا ممکن نہیں ہے۔ تبریز نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور خاموشی سے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جب وہ اسپتال کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو سبرینا کو محسوس ہوا کہ تبریز کا ہاتھ اس کے بازو پر اتنا سخت نہیں تھا جتنا 5 سال پہلے تھا۔ اس کی گرفت میں ایک انجانی سی پشیمانی اور تحفظ کا احساس تھا۔ یہی سے کہانی ان پرانی یادوں کی طرف مڑنے والی تھی جہاں ایک ہنستا کھیلتا گھر اجڑ گیا تھا۔ گاڑی جب بنگلے کی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو سبرینا کو لگا جیسے وہ کسی مقتل میں واپس آ گئی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ابھی ستم گری کا رخ بدلنے والا ہے، کیونکہ اب ان حقائق سے پردہ اٹھنے والا ہے جس کی جڑیں 5 سال پہلے اور پرتعیش ماضی میں پیوست تھی، جہاں محبت اپنی بوئی آب و تاب کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ تبریز عالمگیر، وہ تب ایس پی نہیں بلکہ عالمگیر انڈسٹریز کا چمکتا ہوا ستارہ اور ایک کامیاب بزنس ٹائکون تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسے ریشمی خواب کی طرح تھی جس کی تعبیر سبرینا تھی۔ سبرینا جو حسن اور معصومیت کا وہ شاہکار تھی جسے تبریز نے اپنی پلکوں پر بٹھا رکھا تھا۔ ان کی شادی کے موقع پر تبریز کے والد مرزا عالمگیر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے بہت سو کے سینوں میں حسد کی آگ دہکا دی۔ انہوں نے خاندانی جائیداد کا ایک بڑا حصہ سبرینا کے نام منتقل کر دیا تاکہ اسے اس گھر میں مکمل تحفظ اور وقار مل سکے۔ یہ جائیداد نہیں، سبرینا کے لیے میرا مان ہے تبریز، مرزا عالمگیر نے دستاویزات پر دستخط کرتے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے مقدم ہے بابا، اور سبرینا تو خود میری کائنات ہے، اسے جائیداد کے لیے میری محبت کی ضرورت ہے۔ تبریز نے مسکرا کر اپنی دلہن کی طرف دیکھا تھا جو شرم و حیا کا مرقع بنی بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس خوشی کے پس منظر میں ایک وجود ایسا تھا جس کی روح کالی ہو رہی تھی۔ شہریار، تبریز کا کزن اور بزنس پارٹنر، جس کی نظریں ہمیشہ سے اس جائیداد پر تھی جسے وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ شہریار ایک ایسا شخص تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ مصلحت کی مسکراہٹ ہوتی، مگر دل میں سازشوں کے جال بنے رہتے۔ اس نے تبریز کی حساس طبیعت اور اس کے بے پناہ غصے کو اپنا ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تبریز جتنا گہرا پیار کرتا ہے، دھوکہ ملنے پر اتنی ہی شدید نفرت بھی کر سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شہریار نے خاموشی سے اپنے مہرے بٹھانا شروع کر دیا۔ اسے کمپنی کے ایک مایہ ناز آئی ٹی ماہر کامران کو باہری رقم دے کر اپنے ساتھ ملایا۔ کامران کا کام ایسے ڈیجیٹل ثبوت تیار کرنا تھا جو کسی بھی ہنستے بستے گھر کو آگ لگا سکتے تھے۔ ایک شام جب تبریز اپنے آفس میں فائلوں کا بوجھ اٹھائے اس کے تلے دبا ہوا تھا، شہریار اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی پریشانی کے بادل تھے۔ تبریز، میں پچھلے چند دنوں سے بہت زب گئی تھا کہ بات تمہیں بتاؤں یا نہیں، مگر پانی سر سے گزر چکا ہے۔ شہریار نے میز پر ایک ٹیبلٹ رکھ دیا۔ کیا بات ہے شہریار، تم جانتے ہو مجھے پہیلیاں پسند نہیں ہیں۔ تبریز نے بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا۔ کاش یہ کوئی پہیلی ہوتی میرے بھائی۔ یہ وہ ریکارڈنگز اور پیغامات ہیں جو سبرینا کے فون سے گمنام نمبر پر بھیجے گئے ہیں۔ شہریار نے پلے کا بٹن دبا دیا۔ تبریز کے کانوں میں سبرینا کی آواز گونجی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ تبریز کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، جائیداد اب میرے نام ہے، جیسے ہی موقع ملے گا ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تبریز کا قلم اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کے چھوٹ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، سبرینا ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں ارتاش تھا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا تبریز، مگر یہ دیکھو۔ شہریار نے سبرینا کے فون کی کالنگ کے ذریعے تیار کیے گئے وہ پیغامات دکھائے جس میں تبریز کی جائیداد ہڑپنے کے مکمل منصوبے درج تھے۔ اس نے وکیل سے بھی رابطہ کیا تھا کہ جائیداد منتقل کرنے کے لیے قانونی راستے تلاش کیے جا سکیں۔ تبریز کا دماغ گھوم گیا۔
وہ محبت جو اس کی طاقت تھی اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے سبرینا سے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہ کیا کیونکہ اس کی انا اور غصے نے اس کی بصارت چھین لی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ 5 سال سے ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جس میں بجلیاں صرف آسمان پر نہیں بلکہ تبریز کے اندر بھی کڑک رہی تھی۔ سبرینا نے اس رات ان کی شادی کی سالگرہ کے ایک خاص ڈنر پر تیار کیا تھا۔ پورے لاؤنج کو موم بتیوں کی ہلکی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ خود ایک سرخ لباس میں کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، بے خبر کہ اس کی جنت اجڑنے والی ہے۔ دروازہ زور سے کھلا اور تبریز کسی بچھڑے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ سبرینا مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی مگر تبریز کے سپاٹ چہرے اور سرخ آنکھوں نے ان کے قدم روک دیے۔ تبریز اب آگے دیکھیں، میں نے آپ کے لیے اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کر دی تبریز نے میز پر لگی تمام موم بتیاں ایک ہی جھٹکے سے فرش پر گرا دی۔ اندھیرا چھا گیا، صرف سبرینا کی آنکھوں میں خوف کی روشنی باقی رہ گئی تھی۔ یہ سب بند کرو سبرینا، اس اداکاری کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تبریز نے وہ تمام جعلی دستاویزات اور ریکارڈنگ ڈیوائس اس کے سامنے پھینک دی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے تم اس جائیداد کی خاطر مجھ سے جڑی ہوئی تھی۔ تم نے میرے پیار کا سودا کیا۔ سبرینا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ تبریز، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کیا ہے؟ اسے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے۔ خاموش، ایک لفظ بھی میں تمہاری زبان سے نکلا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ تبریز کی دھاڑ نے در و دیوار ہلا دی۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی گھن آ رہی ہے۔ تم جیسی عورت کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کل صبح تک یہ گھر خالی ہونا چاہیے۔ سبرینا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا۔ تبریز، میری بات سنیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں امید سے ہوں تبریز، ہمارے بچے کی خاطر رک جائے۔ مگر تبریز نے اسے نفرت سے پیچھے دھکیل دیا۔ بچہ یا ایک اور مہرا؟ تم اپنی تزریق کا سامان خود کر رہی ہو۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں خود تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں۔ وہ رات سبرینا کی زندگی کی سیاہ ترین رات تھی۔ اس نے اپنا حمل چھپانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ایک ایسے باپ کی پہچان کے ساتھ پلے جو اس کی ماں کی عصمت اور وفاداری پر شک کرے۔ اگلی صبح جب آسمان بھی سبرینا کے دکھ پر رو رہا تھا اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، صرف اپنے تن کے کپڑوں میں اس محل نما گھر سے نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، بس ایک ٹوٹا ہوا دل تھا اور وہ ڈائری جس میں اس نے اپنی بربادی کا نوحہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ شہریار دور کھڑا اپنی گاڑی کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کا راستہ اب صاف تھا۔ تبریز ٹوٹ چکا تھا اور جائیداد کے کاغذات پر سبرینا کے دستخط دینے کا کام وہ خود کر لے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سبرینا نے جائیداد کے وہ کاغذات ایک امانت دار وکیل کے پاس جمع کروا دیے تھے، اس عہد کے ساتھ کہ وہ انہیں کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ سبرینا نے اپنی سہیلی زویا کے دروازے پر دستک دی۔ زویا ایک سادہ مزاج اور ہمدرد لڑکی جو ایک چھوٹے اسکول میں پڑھاتی تھی اور تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس نے سبرینا کو اس حال میں دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ سبرینا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ تبریز کہاں ہے؟ تبریز مر گیا زویا، میرے لیے وہ شخص ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ سبرینا اس کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو تھی۔ اس نے مجھ پر وہ الزام لگایا جسے میں مرتے دم تک نہیں دھو سکوں گی۔ زویا نے اسے سہارا دے کر اندر لیا۔ فکر مت کرو، میں یہاں رہوں گی۔ اب ہم مل کر اس حالات کا مقابلہ کریں گے۔ نہیں زویا، میں اس پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں محنت کروں گی، میں اپنے بچے کو اکیلے پالوں گی، میں اسے دکھاؤں گی کہ سبرینا تبریز کی پہچان کے بغیر بھی جی سکتی ہے۔ سبرینا کی آواز میں اب ایک عجیب سا استحکام آ گیا تھا۔ اسی دن سبرینا نے عہد کیا کہ وہ کبھی تبریز کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ اس نے اپنے تمام رابطے ختم کر لیا اور گمنامی کی چادر اوڑھ لی۔ اسے معلوم تھا کہ شہر کے کسی کونے میں وہ ستم گر اب بھی موجود ہوگا، مگر اس کی دنیا میں اب صرف ارحم کی خوشیاں ہونی تھی۔ ماضی کے ان اوراق بھی ایک ایسی دیوار کھڑی کرتی تھی ان کے درمیان جسے گرانا اب خود تبریز کے لیے بھی ناممکن لگ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس عورت کو اس نے دھتکارا تھا اس نے اپنی ممتا کے سائے میں اس کے لہو کی آبیاری کی تھی۔ کارپوریٹ ورلڈ کے اس عالیشان دفتر میں جہاں کبھی سبرینا کی ہنسی گونجتی تھی، آج ایک قبرستان جیسی خاموشی چھائی تھی۔ تبریز عالمگیر نے جائیداد کی تمام فائلیں ایک زوردار آواز کے ساتھ شہریار کے سامنے میز پر دے ماری تھی۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی
कि अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहना चाहता। ये लो शाहिया, आज से आलमगीर इंडस्ट्रीज तुम्हारी हुई। मुझे अब इस फाइलों और मुनाफों में अपना दम घुटता हुआ महसूस होता है। तबरेज़ ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और खिड़की से बाहर उस शहर को देखने लगा जिसने उससे उसका सुकून छीन लिया था। तबरेज़ जज्बात में आकर इतना बड़ा फैसला मत करो। तुम पुलिस सर्विस ज्वाइन करके अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। शैया ने दिखावा करते उसे रोकना चाहा, मगर उसके माथे पर उबलने वाला पसीना उसकी बेचैनी का पता दे रहा था। खतरा तो उनके लिए होता है शहरियार, जिनके पास खोने को कुछ हो। मेरे पास तो पछतावे भी उधार के हैं। तबरेज़ मुड़ा और उसकी आंखें अकाब जैसी तेज और सर्द थी। मैं अब उन लोगों का शिकारी बनूंगा जो मासूम चेहरों के पीछे गद्दारी छुपाते हैं, बिल्कुल सबरीना की तरह। वो तो अब लंदन जा चुकी है तबरेज़। शैया ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ आखिरी वार किया। जोया ने बताया कि उसने वहां एक नया जीवन साथी ढूंढ लिया है। वो तुम्हें कब की भूल चुकी है। तबरेज़ के हाथ की मुट्ठियां जोर से भींची कि नाखून हथेलियों में पेवस्त हो गए। भूलना तो उसे चाहिए था जिसने वफा की हो। मैंने तो सिर्फ सजा देना सीखा है। वो एक झटके से ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि पीछे खड़ा शहरयार अपनी फतह का जश्न खामोश नजरों से मिरा रहा था। मगर जिस लंदन का जिक्र शहरयार की जुबान पर था, उसकी हकीकत उस शहर के एक एक मजाफाती क्वार्टर्स में छुपी थी, जहाँ जिंदगी हर रोज दम तोड़ती थी। उसी शाम जब आसमान पर उदासी के साए गहरे हो रहे थे, सबरीना उस छोटे से क्वार्टर की टूटी हुई खिड़की के पास बैठी खाली नजरों से गली में खेलते बच्चों को देख रही थी। जोया ने कमरे में दाखिल होते उसकी साकित नजरों को भांप लिया। सबरीना देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जोया ने चंद फल मेज पर रखे, मगर सबरीना के चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई। जोया, आज अस्पताल से कॉल आई थी। वो कह रही है कि अगर बकाया रकम जमा ना हुई तो वो अरहम की पैदाइश के वक्त सहूलियत नहीं दे पाएंगे। सबरीना की आवाज़ में वो शिकस्त थी जो एक खुददार औरत को तोड़ देती है। तुम फिक्र ना करो, मैं स्कूल से एडवांस मांग लूंगी। जोया ने तसल्ली देनी चाहिए, मगर वो खुद जानती थी कि एक मामूली टीचर की बिसात क्या है। नहीं जोया, तुम पहले ही अपनी जिंदगी मेरे नाम कर चुकी हो। सबरीना उठी और अलमारी के कोने से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाल लाई। ये लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सोने की चूड़ियाँ अब अरहम की जिंदगी बचाएंगी। नहीं सबरीना, ये मत करो, ये तुम्हारी आखिरी यादगार है। जोया ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ लिया। सबरीना ने जोया की आंखों में देखा, जहाँ ममता का अज़्म छलक रहा था। यादगारें जिंदा लोगों के काम आती हैं जोया। मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो उसे एक मजबूत माँ चाहिए होगी। ये सोना नहीं, इसे बेच दो और जो पैसे बचे उससे उसके लिए चंद कपड़े ले आना। जोया जो चूड़ियां लेकर बाहर निकल गई, जबकि सबरीना ने अपने पेट पर हाथ रखकर एक गहरा सांस लिया। उसे एहसास था कि ममता की कुर्बानी तबरेज़ के दिए के हर जख्म से बड़ी थी, मगर उस कुर्बानी के साए में पलने वाले झूठ से वो बेखबर। बीमा इस वक्त घर के इस कमरे में मौजूद थी, जहाँ गुनाहों के सबूत दफन थे। बीमा का दिल सबरीना की बेगुनाही की गवाही दे रहा था, मगर उनके पास कोई दलील नहीं थी। शहरिया के कमरे की सफाई के दौरान उनकी नज़र एक कागज़ पर पड़ी, जो कि सोफे के नीचे छुपा हुआ था। वो कामरान नामी किसी आईटी माहिर का विजिटिंग कार्ड था। उन्हें याद आया कि ये वो शख्स था जिसने तबरेज़ को सबरीना के खिलाफ डिजिटल सबूत ला कर दिए थे। बीएम्मा ने बिना किसी को बताए चादर ओढ़ी और उस पते की तलाश में निकल खड़ी हुई जो कि कार्ड पर दर्ज था। एक तंग गली के आखिरी मकान में कामरान अपने कंप्यूटर की जाल में घिरा बैठा था। कितनी कीमत दी थी तुमने हंसता खेलता घर बर्बाद करने की। बीएम्मा का वक्कार उनका लहजा कामरान के असाब पर हथौड़े की तरह गिरा। मैं समझा नहीं मैम, आप कौन है। कामरान हकलाने लगा। मैं उस शख्स की माँ हूँ जिसे तुमने अंधेरे में रखा। सच बोलो, वरना याद रखो तबरेज़ अब एक एसपी है। अगर मैंने उसे इशारा भी कर दिया तो तुम सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे। बीएम्मा की धमकी ने कामरान के हाथ पैर फुला दिए। खुदा करे मुझे माफ़ कर दे। शहरयार साहब ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। वो तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस मैंने सॉफ्टवेयर से तैयार किए थे। सबरीना बीबी तो फरिश्ते जैसी थी, उन्होंने कभी किसी से ऐसी कोई बात नहीं की थी। कामरान ने हाथ जोड़ दिए। बीएम्मा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। मेरी बच्ची बेकसूर थी और हम उसे सितमगरी का निशाना बनाते रहे। वो फौरन वहां से
نکلی اور تبریز کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر تبریز اس وقت ایک بڑے آپریشن کے سلسلے میں شہر سے دور تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بی اما نے اسے سارا سچ بتایا، مگر تبریز کا رد عمل ایک پتھر کی طرح ساکت تھا۔ تبریز اس وقت شہریار کے بنے ہوئے جال اور جعلی ثبوتوں کے سحر میں اس قدر اندھا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی اس سچی بات کو بھی کامران کا ایک نیا جھوٹ اور سبرینا کی چال سمجھ کر رد کر دیا۔ اب سچ کا کیا فائدہ پی اما؟ اس نے اپنی وردی کی آستینیں درست کرتے ہوئے سر دہشت میں کہا۔ شہریار کہتا ہے وہ لندن میں کسی اور کی ہو چکی ہے، اب میں اسے ڈھونڈ کر کیا ہی کروں گا؟ اپنی تزلیل کا ایک اور باپ؟ شہریار جھوٹا ہے تبریز، اس کی باتوں پر یقین مت کرو۔ بی اما نے التجا کی، مگر تبریز کا دل پچھتاوے اور انا کے درمیان کہیں گم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی بات سنی تو صحیح، مگر قدم اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا، یہاں تک کہ 5 سال بیت گئے، اور یہی وہ اندھا پن اور پچھتاوا تھا جو اسے 5 سال بعد دوبارہ اسی بوسیدہ بستی میں لے آیا۔ وقت کی بے رحم لہر نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر تبریز کے اندر کا زخم اب بھی تازہ تھا، وہی زخم جسے ایک رات اسی بستی میں لے آیا جہاں سبرینا تڑپ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے وائرلیس پر جب وہ پتہ گونجا تھا تو اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی دہراتا ہوا جب اس بوسیدہ فلیٹ میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سارا روب خاک میں مل گیا۔ سبرینا بے ہوش پڑی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ ارہن اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تبریز نے لرزتے ہاتھوں سے سبرینا کو اٹھایا اور ہسپتال پہنچایا تھا، اور پھر جب سبرینا کو ہوش آیا اور اسے تبریز کو سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موجود نفرت نے تبریز کے سینے میں تیر پیوست کر دیا۔ میں سب کچھ ٹھیک کرنے آیا ہوں سبرینا، تبریز نے اس کے قریب بیٹھ کر دھیمی آواز میں کہا۔ ٹھیک کرنے کے لیے اب کیا بچا ہے ایس پی صاحب؟ سبرینا نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ آپ نے ستم گری کی تھی، میں نے اسے جی لیا، اب معافی کی گنجائش ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کا کچھ رشتہ باقی ہو، ہمارا تو اعتبار ہی ختم ہو چکا ہے۔ موجودہ لمحے میں واپس آتے تبریز خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں کھڑے ہو کر اس نے لمبا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ سچ سامنے آ چکا ہے، اب مجرم کی باری تھی، اور وہ مجرم شہریار تھا۔ منصور شہریار کے گرد گھیرا تنگ کرو، اسے تھانے پہنچتے اپنے سب انسپیکٹر کو حکم دیا، اب ان کی ہر سانس کا حساب میں خود لوں گا۔ تبریز عالمگیر کے الفاظ تھانے کی سرد دیواروں سے ٹکرا کر ایک بھیانک گونج پیدا کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ صفاقی تھی جو صرف تب جاگتی تھی جب شکاری خود شکار بننے کا فیصلہ کر لے۔ اس نے میز پر پڑی ہتھ کڑی کو دیکھا، پھر منصور کی طرف مڑا جو اپنے آفیسر کے بدلتے تیور دیکھ کر ساکت کھڑا تھا۔ شہریار کو میرے آفس بلاؤ، اسے کہو کہ کمپنی کے آڈٹ میں کچھ سنگین غلطیاں ملی ہیں جن پر اس کے دستخط ضروری ہیں۔ تبریز نے اپنی وردی کی آستینیں اوپر چڑھائی جیسے وہ کسی جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ چند گھنٹوں بعد شہریار اپنے مخصوص فاتحانہ مسکراہٹ لیے آفس میں داخل ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس کا پالا اس تبریز سے بننے والا ہے جو اب ستمگر نہیں بلکہ ایک منصف بن چکا ہے۔ کیا بات ہے تبریز، اس وقت پولیس اسٹیشن میں بزنس کی باتیں؟ شہریار نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ تبریز نے بنا کوئی جواب دے ایک موٹی فائل اس کے سامنے پھینک دی۔ اس فائل میں تمہارے پچھلے 5 سالوں کا ریکارڈ ہے شہریار، وہ بینک ٹرانزیکشن جو تم نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے اپنے خفیہ اکاؤنٹس میں کی، اور وہ جائیدادیں جو تم نے سبرینا کے جعلی دستخطوں سے اپنے نام کرنے کی کوشش کی۔ شہریار کا رنگ ایک پل میں فک ہو گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ یہ کیا مذاق ہے تبریز، تم کس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ میں نے تو تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تم نے میرا گھر قربان کیا شہریار۔ تبریز دہاڑ کر اٹھا اور میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم نے مجھے یقین دلایا کہ سبرینا غدار ہے، تم نے مجھے یقین دلایا کہ وہ لندن میں ہے جبکہ وہ اسی شہر کی ایک گندی بستی میں میرے خون کی پرورش کر رہی تھی۔ ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ شہریار نے آخری داؤ کھیلا۔ تبریز نے انتقام پر بٹن دبایا۔ منصور، گواہ کو اندر لاؤ۔ دروازہ کھلا اور کامران وی آئی ٹی ماہر لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بتاؤ کامران اسے کہ تم نے 10 لاکھ روپے کے بدلے کیا کیا تھا۔ تبریز کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ کامران نے سر جھکا کر سارا سچ اگل دیا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا شہریار کا چہرہ مسیح ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو تبریز نے دراز سے ہتھ کڑی نکالی اور اسے میز پر پٹک دیا۔
تم نے میری زندگی کے 5 سال، میری بیوی کا مان، میرے بیٹے کا بچپن مجھ سے چھینا ہے شہریار۔ قانون تمہیں جائیدادیں ہڑپنے کی سزا دے گا، مگر میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم تڑپ تڑپ کر کاٹو گے۔ اب تم اس جیل میں سڑو گی جہاں تم مجرموں کو بیچنے کی باتیں کرتے تھے۔ شہریار نے بھاگنے کی کوشش کی مگر منصور اور دوسرے اہلکاروں نے اسے دبوچ لیا۔ تبریز نے خود اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی۔ ایک بھائی کو دیا گیا بدلہ نہیں تھا، بلکہ ایک مظلوم عورت کے آنسو کا پہلا حساب تھا۔ شہریار کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر تبریز نے تھانے کی عمارت کو پیچھے چھوڑا، مگر پچھتاوے کا بوجھ اب بھی اس کے کندھوں پر سوار تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری کے باوجود اسے منزل تک پہنچنے میں صدیاں بیتتی محسوس ہوئی۔ بنگلے کے پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس نے چند ثانیے خود کو سنبھالا اور پھر لاؤنج کا رخ کیا، جہاں سبرینا ارحم کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ اس کی آہٹ پر سبرینا کی انگلیاں نوالہ بناتے ہوئے وہی منجمد ہو گئی۔ تبریز نے ایک نظر ارحم پر ڈالی جو کہ معصومیت سے اسے دکھ رہا تھا، اور پھر وہ سبرینا کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک ایس پی، ایک مغرور آفیسر، ایک ستمگر آج ایک پشیمان انسان بن کر جھکا ہوا تھا۔ سبرینا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ میں نے شہریار کو گرفتار کر لیا ہے، مجھے سب سچ پتہ چل گیا ہے۔ یہ کتنا گناہ گار ہوں، میں نے اپنی جنت کو آگ لگا دی۔ سبرینا نے خاموشی سے نوالا پلیٹ میں رکھا اور ارحم کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جب ارحم چلا گیا تو اس نے تبریز کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ آپ کی سچائی نے میرا وہ بیٹا تو واپس نہیں دلایا تبریز، جو 5 سال اپنے باپ کی تصویر سے باتیں کرتا رہا۔ سبرینا کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ تبریز کا دل کٹ گیا۔ آپ کو کیا لگا آپ شہریار کو جیل بھیج دیں گے اور میں سب بھول کر آپ کی باہوں میں آ جاؤں گی؟ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے سبرینا، مگر میں باقی زندگی تمہارے ختموں میں گزار دوں گا۔ تبریز نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر سبرینا نے اسے پیچھے جھٹک دیا۔ جس دن آپ مجھے اس بارش میں گھر سے آپ نے نکالا تھا نا، اس دن سبرینا مر گئی تھی۔ اب جو آپ کے سامنے ہے وہ صرف ارحم کی ماں ہے۔ مجھے آپ کے پچھتاوے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اٹھی اور بنا مرے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز تبریز کی سماعتوں میں دھماکے کی طرح گونجی۔ تبریز وہیں فرش پر بیٹھا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جائیداد اور عہدہ واپس پانا آسان ہے، مگر ٹوٹا ہوا اعتبار جوڑنا ناممکن حد تک گھٹن ہوتا ہے۔ اگلے چند روز تبریز نے سبرینا کو پریشان نہیں کیا۔ وہ سائے کی طرح ان کے گرد تو رہتا، مگر ان کی نظروں میں آنے سے گریز کرتا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر ارحم کے لیے بہترین ناشتہ، اسکول کے لیے نیا بیگ اور کھلونے باہر میز پر رکھ دیتا۔ جب ارحم اسکول جانے کے لیے تیار ہوتا تو تبریز دور کھڑی اپنی سرکاری گاڑی میں اسے دیکھتا رہتا۔ وہ خاموشی سے ارحم کی اسکول کی بس کا پیچھا کرتا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اسے بنگلے کے مالی اور ملازمین کو سخت تاکید کر رکھی تھی کہ سبرینا کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بی اماں بھی وہیں پر آ کر قیام پذیر ہو چکی تھی اور وہ مسلسل سبرینا کا دل نرم کرنے کی کوشش کرتی، مگر سبرینا نے جیسے اپنے گرد ایک برفانی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ سبرینا بیٹی، وہ تڑپ رہا ہے، میں نے اسے راتوں کو مسلح پر روتے دیکھا ہے۔ بی اماں نے ایک شام سبرینا کے پاس بیٹھ کر کہا، بی اماں، پچھتاوا گناہ کو تو دھو سکتا ہے مگر اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ سبرینا نے سلائی مشین چلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بی بی اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے کے عادی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ چیزیں لا کر ارحم کا دل جیت لے گا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ ارحم کو کھلونوں کی نہیں بلکہ ایک ایسے باپ کی ضرورت تھی جو اس کی ماں پر اعتبار کرتا۔ تبریز نے دروازے کی اوٹ سے یہ سب باتیں سنی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب وہ مغرور آفیسر نہیں رہا بلکہ ایک ایسا سائل بن چکا ہے جس کی جھولی میں سبرینا نے ابھی تک موافق کی ایک خیرات بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ پشیمان انسان بن کر سائے کی طرح ان کے گرد گھومتا رہا، اس امید میں کہ شاید کبھی برف پگھل جائے۔ قدرت بھی شاید تبریز کو ایک موقع دینا چاہتی تھی، مگر وہ موقع ایک آزمائش کی صورت میں آیا۔ ایک رات ارحم کو اچانک شدید بخار ہو گیا اور اس کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا۔ سبرینا اکیلی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پٹیاں کرتی رہی، مگر بخار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تبریز جو باہر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا فائلوں میں گم تھا، ارحم کی سسکیوں کی آواز سنتے بنا دستک دے کمرے میں داخل ہوا۔ سبرینا نے اسے دیکھا تو روکنا چاہا، مگر تبریز کے چہرے پر فکر مندی نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ ہٹے سبرینا، اسے مجھے دے۔
तबरेज़ ने अरहम को अपनी गोद में लिया। बेटे का तपता हुआ माथा देखकर उसके अपने माथे पर पसीना आ गया था। उसे फ़ौरन नर्स को कॉल की और फिर खुद किचन से बर्फ़ वाला पानी ले आया। वो बिस्तर पर बैठ गया और अरहम का सर अपनी गोद में रखकर उसे गीले कपड़े की पट्टियाँ करने लगा। सबरीना साइड वाली कुर्सी पर बैठी खामोशी से उसे देख रही थी। उसे पहली बार तबरेज़ के हाथों में वो ममता नजर आई जो सिर्फ एक तड़पते हुए बाप में हो सकती है। उसे तमगर जिसके हाथ हथकड़ियाँ लगाने के आदी थे, आज कितनी नज़ाकत से अपने बेटे का बुखार उतार रहा था। पूरी रात तबरेज़ वहीं बैठा रहा। उसने पलक तक नहीं चिपकाई। वो मुसलसल अरहम से बातें करता रहा, उसे कहानियाँ सुनाता रहा ताकि वो सो जाए। सबरीना थकन के मारे कुर्सी पर ही ऊँघने लगी। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो सबरीना की आंख खुली। उसे देखा कि अरहम अब पुरसुकून नींद सो रहा था और उसका बुखार उतर चुका था। तबरेज़ मुसल्ले पर बैठा हाथ उठाए दुआ मांग रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर सबरीना ने वो अल्फाज सुन लिए, या अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे, चाहे उसके बदले मेरी जान ले ले। मैंने सबरीना का बहुत दिल दुखाया, उसे मेरे हिस्से की खुशियाँ भी दे दे। तबरेज़ की आंखों से गिरने वाले आंसू उसके गुनाहों का कुफारा अदा कर रहे थे। सबरीना के दिल में मौजूद नफरत की आखिरी दीवार में एक दरार पड़ गई थी। उसे एहसास हुआ कि वो अरहम से उसका वो बाप नहीं छीन सकती जब उसके लिए मरने की दुआएं मांग रहा था। वो खामोशी से उठी और तबरेज़ के करीब जाकर खड़ी हो गई। तबरेज़ ने सर उठाया तो सबरीना को अपने सामने पाया। उसकी आंखों में अब वो वहशत नहीं थी बल्कि एक नरमी थी। आप जाकर आराम करें, मैं इसे संभाल लूँगी, सबरीना ने धीमी आवाज़ में कहा। ये पहली बार था कि सबरीना ने उसे आप कहकर मुखातिब किया था और उसे जाने का नहीं बल्कि आराम करने का कहा था। तबरेज़ के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट आई। उसे लगा जैसे सितमगरी का भाप बंद होकर एतबार की एक नई कोंपल फूटने लगी है। रात के आखिरी पहर अरहम का बुखार क्या उतरा। तबरेज़ के दिल पर जमी 5 साल पुरानी बर्फ भी पिघलने लगी। मुसल्ले पर बैठा अपनी नम आंखों के साथ उस नई सुबह का इस्तकबाल कर रहा था जब पछतावे की तपिश अब इतराफ़ की ठंडक में बदल चुकी थी। अरहम ने जब आंखें खोली तो उसके सामने वही वजीहा कामत वजूद मौजूद था जिसकी तस्वीर वो अक्सर ख्वाबों में देखा करता था। पुकार की नखाहत अब रुखसत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर बच्चों वाली बड़ी मासूम चुस्ती लौट आई थी। उसने बिस्तर पर बैठते ही तबरेज़ की वर्दी की आस्तीनें खींची। पापा, आपने वादा किया था ना? अरहम की आवाज़ में एक मीठी सी जिद थी। तबरेज़ ने तब सबसे सबरीना की तरफ देखा जो कि कमरे के दूसरे कोने में खामोशी से अरहम के कपड़े समेट रही थी। उसकी पुश्त तबरेज़ की तरफ थी मगर उसके कंधों का तनाव बता रहा था कि वो इस गुफ्तगू को गौर से सुन रही है। कौन सा वादा मेरे शेर? तबरेज़ ने अरहम के बिखरे बाल दुरुस्त करते हुए पूछा। वही कि आप मुझे एक पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। मुझे अपने फ्रेंड्स को बताना है कि मेरे बाबा एक हीरो हैं। वो सितारों में नहीं रहते, वो तो मेरे पास है। अरहम के उन मासूम अल्फाज ने सबरीना के हाथ वहीं रोक दिए थे। सबरीना मुड़कर उसकी आंखों में दिखती एक अजीब सी कशिश थी। अरहम बेटा, पापा को बहुत काम होते हैं, आपको फिर कभी ले जाएंगे। अभी आपको आराम की ज़रूरत है। नहीं सबरीना, मैं बिजी नहीं हूँ। तबरेज़ ने उसे टोका। उसके लहजे में हाक के माना रोब नहीं था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था, बल्कि वहाँ एक इल्तिजा थी। आज अरहम का दिन है, अगर ये जाना चाहता है तो मैं इसे नहीं रोकूंगा। क्या आपकी इजाज़त है? सबरीना ने तबरेज़ की आंखों में देखा जहाँ बरसों की बेशुमारी एक इल्तिजा बनकर ठहरी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि अरहम से उसका वो सच नहीं छीन सकती जब उसके सामने जीता जागता मौजूद था। उसने एक गहरा सांस लिया और खामोशी से अरहम के जूते निकाल कर सामने रख दिए। ये उसकी तरफ से पहला बड़ा हथियार डालना था। पुलिस स्टेशन का ओसी और इस ऑफिस जहाँ आमतौर पर तारीकी कार्रवाइयाँ और संगीन केसेस ज़ेरे बहस आते थे, आज एक नन्हे मेहमान की आमद पर साकित था। तबरेज़ आलमगीर ने जब अपनी सरकारी गाड़ी पूर्ज में रुकी तो गार्ड्स ने हमेशा की तरह चाकू चुबंद सल्यूट पेश किया, मगर आज उनकी नज़रों में हैरत थी क्योंकि उनके साथ सख्त गिर एसपी की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। ये बड़ी हैरत से हर चीज़ का मुआयना कर रहा था। तबरेज़ अरहम को लेकर कॉरिडोर से गुजरा जहाँ उसके बाहरी बूटों की आवाज़ के साथ अरहम के मासूम सवालात गूंज रहे थे। सबरीना चंद कदम पीछे थी। उसका वक़ार और उसकी खामोशी से तबरेज़ के उस सरकारी हिसार में एक अजनबी मगर ताकतवर किरदार बना रही थी। जब वो तबरेज़ के मरकज़ी दफ्तर में दाखिल हुए तो तबरेज़ ने अरहम को अपनी बड़ी सी
चमड़े की कुर्सी पर बिठा दिया। मंसूर, पूरी टीम को यहाँ तलब करो। तबरेज़ ने इंतकाम पर हुक्म दिया तो सबरीना के माथे पर सिलवटें उभरी। उसे लगा शायद तबरेज़ एक बार फिर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है। चंद मिनटों में थाने का तमाम अमला ऑफिस में कतार बनाकर खड़ा था। तबरेज़ ने अरहम के सर पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में कहा, ये मेरा बेटा है, अरहम तबरेज़ आलमगीर, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसे वही प्रोटोकॉल दें जो इसके बाप को मिलता है। मंसूर ने फौरन पोजीशन ली और एक शानदार सल्यूट मारा। सल्यूट टू छोटे साहब। पूरा कमरा सल्यूट की आवाज़ से गूंज उठा। अरहम की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे अपनी छोटी सी कैप ठीक के फखर से सबरीना की तरफ देखा। सबरीना जो दरवाजे के पास खड़ी ये मंजर देख रही थी, महसूस कर सकती थी कि उसके दिल के गिर्द मौजूद आखिरी दीवार भी अब सड़कने लगी थी। उसे देखा कि तबरेज़ ने अरहम को वो पहचान दे दी थी जिसके लिए वो 5 साल तक तड़पती रही थी। उसने अरहम की आंखों में वही गुरूर देखा जो तबरेज़ की शख्सियत का हिस्सा था, मगर इस बार ये गुरूर उसे बुरा नहीं लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अरहम से उसका बाप नहीं छीन सकती, क्योंकि वो बाप अब एक सितमगर नहीं बल्कि अपने बाप की, अपने बेटे की नज़रों में एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। वापसी पर गाड़ी में अरहम थक कर तबरेज़ के कंधों पर सर रखकर सो गया था। बंगला पहुंचकर तबरेज़ ने उसे बहुत नज़ाकत से उठाया और कमरे में लिटाकर बाहर लॉन्च में आ गया, जहाँ सबरीना खामोशी से खिड़की के पास खड़ी रात की तारीकी को तक रही थी। तबरेज़ ने मेज़ पर पड़ी वो नीली डायरी उठाई जो उसे सबरीना के फ्लैट से मिली थी, और वो खामोशी से सबरीना के करीब जाकर खड़ा हो गया। मैंने इसका एक एक लफ्ज़ पढ़ा है सबरीना। उसकी आवाज़ में वो ठहराव था जो किसी बड़े तूफान के बाद आता है। तुम्हारी वो रातें जब तुम भूख से लड़ती थी, वो वक्त जब अरहम की पैदाइश पर तुम तनहा थी, और तुम्हारी वो तहरीरें जहाँ तुमने मुझसे नफ़रत का अहद किया था। मैं तुम्हारा सितमगर था, मैं एतराफ़ करता हूँ। मैंने तुम्हारी वफा का सौदा अपनी अना की खातिर किया था। सबरीना मुड़ी। उसकी आंखों में अब वो तलखी नहीं थी बल्कि एक गहरा दुख था। डायरी पढ़ने से पिछले 5 साल वापस नहीं आ सकते हैं तबरेज़। आपने मुझे उस जुर्म की सजा दी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं जानता हूँ सबरीना, उस डायरी ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत कैसे निभाई जाती है और सब्र क्या होता है। तुमने तो खामोशी से सब सह लिया, मगर मैंने अपनी ही जन्नत को आग लगा दी। तबरेज़ ने डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। उस डायरी के आखिरी चंद सफ़ात अभी खाली हैं। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इन सफ़ात पर अब सिर्फ खुशियाँ लिखी जाएंगी? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? इसलिए नहीं कि मैं इसका हकदार हूँ, बल्कि इसलिए कि अरहम को एक मुकम्मल घर चाहिए। सबरीना ने डायरी थाम ली। उसने तबरेज़ के चेहरे पर फैली उस पेशेमानी को देखा जो किसी भी लफ्ज़ से ज़्यादा वज़नी थी। उसे डायरी के खाली सफ़ात पर हाथ फेरा और धीमी आवाज़ में कहा, एतबार का शीशा टूट जाए तो बाल ज़रूर नज़र आते हैं तबरेज़, मगर मैं अरहम की खुशियों के लिए इन बालों को अपनी दुआ के रंग से भर दूंगी। मैं आपको माफ़ करती हूँ, इसीलिए कि आप अब वो सितमगर नहीं हैं जो 5 साल पहले मेरे सामने खड़ा था। तबरेज़ की आंखों में एक चमक आ गई कि पहली बार था कि सबरीना ने उसे मुआफ़ी का इशारा दिया था। दूर से भी अम्मा ने यह मंजर देखा तो उनके दिल को करार आ गया। उन्हें लगा जैसे उनका घर एक बार फिर से मुअत्तर होने वाला है। अगले चंद रोज़ इंसाफ और तलाफ़ी की अलामत बनकर उभरे। शरिया के खिलाफ वो तमाम सबूत अब अदालत के सामने थे, जिसकी बर्बादी का परवाना थे। तबरेज़ ने खुद इस केस की पैरवी की और इस बात को यकीनी बनाया कि शहरियार को उसके गुनाहों की बर्दनाक सज़ा मिले। जब अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो शहरियार का वो गुरूर खाक में मिल चुका था, जिसके लिए उसने अपने ही भाई का घर उजाड़ा था। जायदाद दोबारा सबरीना के नाम मुंतकिल हो चुकी थी, मगर सबरीना ने इस जायदाद को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तबरेज़, ये दौलत ही थी जिसने हमारे दरमियान शक की दीवार खड़ी की थी। मैं अपने पास ये नहीं रखना चाहती। सबरीना ने दो टोक लहजे में कहा, मैं चाहती हूँ कि ये तमाम जायदाद एक ट्रस्ट के हवाले कर दी जाए, जो इससे बेसहारा खवातीन और बच्चों की कफालत करे जिनके बाप उनसे छीन चुके हैं। तबरेज़ ने फ़ख्र से अपनी बीवी को देखा। उसने महसूस किया कि सबरीना का कदम उसकी अपनी शख्सियत से कहीं बुलंद हो चुका है। तुम जो चाहोगी वही होगा सबरीना। अब से मेरी कायनात का हर फैसला तुम्हारा होगा। उसी शाम भी अम्मा की ख्वाहिश पर एक सादा सी तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ तबरेज़ और सबरीना का दोबारा निकाह होना था। लाउंज को सफ़ेद फूलों से सजाया गया और फिज़ा में तबार की खुशबू रची हुई थी। तबरेज़ सफ़ेद शेरवानी में अब एक बार फिर वही पुराना वजीहा तबरेज़ लग रहा था।
मगर उसकी आंखों में सख्ती की जगह एक अजीब सी आग सी थी। निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई तो अरहम ने दौड़कर तबरेज़ और सबरीना के गले में अपनी बाहें डाल दी। अब हमेशा साथ रहेंगे ना पापा? उसके सवाल पर पूरे कमरे में एक जज्बाती खामोशी छा गई। हमेशा मेरे बेटे, हमेशा। तबरेज़ ने उसे गले लगाया, फिर बी अम्मा की तरफ मुड़ा। बी अम्मा ने सबरीना को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक मखमली डिबिया थमा दी। ये लो मेरी बेटी, ये तुम्हारी वो अमानत है जो तबरेज़ ने खुद ढूंढ कर निकाली है। सबरीना ने डिबिया खोली तो उसकी हिचकी बंद हो गई। अंदर वही सोने की चूड़ियाँ थी जो इसने मुश्किल वक्त में अरहम के लिए बेच दी थी। आपको ये कैसे मिली? सबरीना ने लड़ती आवाज़ में तबरेज़ से पूछा। मैंने उस शहर का हर सुनार छाना था सबरीना। मुझे वो हर निशानी वापस लानी थी जो तुमने मेरी वजह से खोई थी। ये चूड़ियाँ सिर्फ सोना नहीं है, ये मेरी तौबा का सबूत है। तबरेज़ ने खुद अपने हाथों से वो चूड़ियाँ सबरीना की कलाई में पहनाई तो सबरीना को महसूस हुआ जैसे उसके 5 साल का सारा दुख उन चूड़ियों की खनक में दब गया हो। दास्तानी सितम अब इसी लॉन की फिजाओं में ठंडी हवा के झोंकों के साथ दम तोड़ रही थी। आसमान की पेशानी पर उभरता वो पहला सितारा किसी नवीदे शहर की मानिद एक नई और खूबसूरत जिंदगी का सितारा बन चुका था और हम फुटबॉल के पीछे भाग रहा था। उसके कह के पूरे लॉन में जिंदगी बिखेर रहे थे। तबरेज़ और सबरीना बेंच पर हाथ में हाथ डाले उसे देख रहे थे। क्या तुम अब भी मुझे सितमगर समझती हो? तबरेज़ ने शरारत से पूछा। उसकी नज़रें सबरीना के पुरसुकून चेहरे पर जमी थी। सबरीना ने मुस्कुरा कर अपना सर तबरेज़ के कंधे पर रख दिया। नहीं, अब आप सिर्फ मेरे अरहम के पापा हैं और मेरे वो तबरेज़ जो अब कभी मुझे तनहा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल गिनवा दिए सबरीना, मगर मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 50 साल तुम्हारी खुशियों के नाम होंगे। तबरेज़ ने उसका हाथ थोड़ा सा मजबूती से थाम लिया। लॉन में अरहम की हंसी गूंज रही थी और दूर आसमान पर सितारे अब पूरी आबोताब से चमकने लगे थे, जैसे वो उनकी इस नई और खूबसूरत शुरुआत पर गवाह हो। सितमगरी का बाप हमेशा के लिए बंद हो चुका था और पछतावे की आग अब मोहब्बत के ठंडे झरनों में बदल चुकी थी। हवा में अब शक की कोई बू नहीं थी, बल्कि वहाँ सिर्फ एतबार और वफा की वो महक थी जो किसी भी तूफान का मुकाबला करने की हिम्मत रखती थी। तबरेज़ आलमगीर ने महसूस किया कि असल ताकत हथकड़ियों या वर्दी में नहीं, बल्कि उस मुआफ़ी में है जो एक टूटा हुआ दिल दूसरे को देता है। उसने अरहम की तरफ देखा और फिर सबरीना की तरफ, और उसे लगा कि उसने वाकई अपनी पूरी कायनात दोबारा हासिल कर ली है। रात की खामोशी अब भूचल नहीं थी, बल्कि वो एक लोरी की तरह थी जो उन्हें एक पुरसुकून मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही थी।